نماز جنازے کے بارے معلوم ہونا چاہیے کہ جس حیثیت کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، یعنی شرک، یہ حضور مشرک سب کے آئے ہوئے، بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ اگر تو وہ مشرک ہے اس کا تو جنازہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ شرک جو ہے سب سے بڑا اللہ کا عذاب جو ہے اور گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ شرک کے علاوہ باقی جو گناہ ہیں ان کے بارے میں ہم مجموعی طور پر کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام اللہم من توفته منا وتوفه علی الایمان اللہم لا تضلنا بعده اللہم لا تضلنا بعده اللہم لا تحرمنا اجرہ اللہم اغفر لجميع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات۔ حق المال کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بیوی کے نزدیک جو حق مال ہوتا ہے تقریباً 10,000 وہ میں نے ادا کر دیا ہے، اس کا حق مال نکاح فارم پر لکھا ہوا ہے اور اس کے مطابق میں نے ادا کیا ہے، وہ تقریباً 22 لاکھ بنتا ہے جو میری حیثیت سے بھی زیادہ ہے، بہرحال یہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ ایک ہے حق المہر، وہ الگ چیز ہے، ایک ہے کہ بطور اخلاص یا محبت میں آپ بیوی کو دوں گا دیا، وہ الگ چیز ہے۔ کاروبار میں رکاوٹ ہے، چل نہیں رہا، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ استغفار قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، یہ اگر آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو بہت جلدی اللہ کی رحمت سے آپ کے کاروبار میں رزق میں برکت آئے گی۔ کیا عزیزیہ میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے؟ ہاں جی، کیونکہ وہ بھی حد حرم کے اندر ہے۔ میرے دوست بزرگ غلام شبیر جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ کے بیان روزانہ موبائل کے ذریعے سنتے تھے، کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ حاجی غلام صدر حیدر، کوئٹہ بلوچستان۔ میرے سر کے بال گر گئے، بال چھڑ بیماری ہوئی، اس کا کیا علاج کرے؟ کیا علاج کر سکتے؟ کوئی علاج ہے تو کرو، اللہ پہ چھوڑ دو، اور بال نہ ہوں اس طرف پھیر دو۔ حاجی نصر اللہ، کوئٹہ بلوچستان۔ مجھے 15 سال سے آنکھوں کا الرجی ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ملتان سے محمد عمر، خالد کے بیٹے کی عبد الماجد کی طبیعت خراب ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ عادل بھائی اور ان کے بچوں کے لیے
دعا کریں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اگر نفلی طواف کے بعد نفل رہ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھ لینا چاہیے۔ جو حجاج کرام پاکستان سے 40 دن کے پیکج پر سعودیہ آتے ہیں، جن میں 8 دن مدینہ شریف میں اور باقی دن مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، تو کیا قصر نماز پڑھیں گے یا نہیں؟ اگر قصر پڑھیں گے تو کہا میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک جگہ پر نیت ہو 15 دن کی، پھر مقیم ہو گیا۔ اگر ایک جگہ آپ کی نیت 15 دن کی نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ کی ہے، پھر آپ پھر مسافر ہیں، پھر آپ سفری نماز پڑھا کریں۔ اگر تھکاوٹ کی وجہ سے حرم نہ آ سکے اور ہوٹل میں جماعت کروا لے تو کیا اس میں بھی حرم کی نماز کی ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ لیکن ایک بات وہ سمجھیں کہ آپ نے ہوٹل میں نماز پڑھی، یہاں ساتھ والے ہوٹل میں پڑھی، وہ حرم کا ثواب تو ملے گا، ایسے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو نمازیں یہاں کے ائمہ کرام پڑھا رہے ہیں اس کے مطابق اگر آپ پڑھیں گے وہ تو بات ہی الگ ہے، وہ تو ثواب ہی الگ ہے، اس کا درجہ ہی الگ ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے آگے سے بار لوگ گزرتے ہیں، کیا اس سے نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا ہاتھ کے اشارے سے روکنا چاہیے؟ ہاں روکنا چاہیے، فرق کیوں نہیں پڑتا؟ ہاں جی، میں نے نیت کی ہے کہ اللہ جتنے بھی بیٹے دے گا میں انہیں اللہ کی راہ میں لگاؤں گا۔ اب تک میرے 2 بیٹے ہیں میرے لیے، اور ان کے لیے دعائے زمانے، اور اللہ انہیں قبول فرمائے۔ قرآن پاک خرید کر مسجد میں رکھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ یہ تو گورنمنٹ سعودیہ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تو اس لیے انہوں نے بڑا خاص ایک پریس لگایا ہے، اور اس میں بڑا خاص کاغذ سے پر وہ قرآن شریف کی چھپائی ہوتی ہے جو کسی دوسری جگہ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ان مطابق کے قرآن میں کوئی اور نہ مل جائے۔ عمرے کے طواف کے دوران باب کعبہ اور ملتزم سے چمٹ کر دعا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ نفلی طواف کرتے ہوئے اکثر لوگ جرابیں پہنتے ہیں، بعض لوگ بند جوتے جاگر وغیرہ پہنتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہے مجبوری ہو کوئی تو الگ بات ہے۔ میں حج پر آیا ہوں، میرے کمرے میں ایک ساتھی جو خود بھی حج پر آیا ہے مولوی علامہ کو فساد کی جڑ بولتا ہے۔ میں نے اس کو منع کیا ہے، وہ بولتا ہے اکثر مولوی سو ہے۔ میں نے اس کو سختی سے ہوشیار کر دیا ہے کہ میرے سامنے کسی مولوی کو برا مت بولنا، اللہ ہدایت دے، دعا کرو۔ بولنے سے ایسے لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ زیارات کے لیے جانا بہتر ہے
یا کہ زیادہ وقت حرم میں گزارے اور زیارات کے نہ جائے، زیادہ وقت جو ہے وہ حرم میں گزارے، طواف میں گزارے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ نوافل میں گزارے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ خواتین کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اگر کسی وقت حرم کی نماز نہ آ سکے تو ہوٹل میں جماعت کرنے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، نہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ شیخ جاوید انڈیا سے، میرا سوال ہے، عصر کی نماز جو اوپر مصر میں پڑھی جاتی ہے یہ ہمارے لیے پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن ہمارے حنابلہ کے نزدیک افضل ہے، ہمارے نزدیک بعد میں افضل ہے، ان کے نزدیک اول ٹائم افضل ہے، ہمارے یہاں آخر ٹائم افضل ہے۔ ہندوستان میں انتخابات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعا کے لیے کیجیے کہ ان لوگ منتخب ہوں، اور اجر کے لیے کافی لوگ گئے ہیں خصوصاً دیوبند دعا کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہمارے دعائیں کریں گے، باقی جو نصیب میں ہے ملے گا تو وہی۔ کہتے کہ احناف کے نزدیک تو ترتیب واجب ہے، یعنی کہ آپ آئیں گے وہاں سے مزدلفہ، صبح کو آ جائیں گے آپ مینا آنے کے بعد آپ آئیں گے قربانیاں کنکریاں، اس کے بعد قربانی، پھر سر منڈا کے آپ کے بیان میں سنا تھا کہ دم شکر کی قربانی محرم تک چلتی ہے بینک کی صورت میں، لیکن سب کو تقریباً ایک ہی وقت دے۔ میرے بھائی میں نے کہا تھا کہ جو لوگ بینک کو دیتے ہیں بات سمجھا کریں، کیا وہ حقیقتاً لازماً قربانی کریں گے؟ لیکن اگر 1,00,000 بکری ذبح کرنی ہو تو 1 منٹ بکری پر لگایا جائے تو 1,00,000 بکری پر کتنا ٹائم لگے گا؟ میں نے کہا وہ تو انشاءاللہ پھر محرم میں جا کے فارغ ہو گئے۔ کوشش کریں کہ خود قربانی کریں۔ بہرحال کوشش کریں کہ جوتے نہ ہوں، لیکن اگر پاک ہے تو جائز ہے۔ کل فجر کی نماز میں امام آیت سجدہ پڑھ کر سجدے میں گیا، جبکہ مقتدی رکوع میں گئے، مقتدیوں کی نماز ہو گئی؟ ہاں ہو گئی۔ مولانا عاقب عزیز صاحب جبہ بالا کوٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت بابرکت تجربہ میں ہماری ازدواجی زندگی کے لیے خصوصی دعا کیجیے، جزاکم اللہ خیرا۔ یہاں صادق صاحب پاکستان بالا کوٹ سے، حضرت میرے بیٹے دعا کیجیے اللہ پاک بیت اللہ اور روضہ رسول اللہ کی حاضری کا شرف عنایت فرمائے، آمین۔ طاہر قریشی صاحب مانسیرہ سے ملتمس ہیں خصوصی دعا کریں، اللہ مجھے فریضہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حنظلہ عثمانی، میری پھپھو عائشہ کے 2 نوجوان بیٹے فوت ہو گئے اور ان کے دل کا مسئلہ بھی ہے، ان کے لیے خصوصی اللہ اس کی سب بیماریاں سب پریشانیاں دور فرمائے۔ حج کے لیے آئے ہیں، اللہ آسانی کے ساتھ حج کرا رہے ہیں، اللہ ہر مسلمان کا حج آسانی کے ساتھ، مرد ہو عورت ہو، سکون کے ساتھ حج ادا ہو۔ محمد جواد کی اچھی جاب اور اس کی پریشانی اللہ روک دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سب کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرے۔
میرا ایک بیٹا ہے 10 سال کا، مزید اولاد کے لیے دعا کرے، آمین۔ میرا بچہ محمد مزمل پاکستان سے دعا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ کرے۔ محمد اصغر کوٹ ادو سے دل کی تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ جمشید کوٹ ہوا سے اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک اولاد سے نوازے۔ حیدر حیات پاکستان سے میرا میری بھتیجی جو کہ 6 سال کی ہو گئی ہے، بول نہیں سکتی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام عبداللہ ہے، میرے خاندان اور میرے چاچا عزیز خان اور امان اللہ چاچوں کے اتفاق اتحاد کی دعا فرمائے۔ محمد جمشید کوٹ اردو سے اللہ پاک اولاد عطا فرمائے۔ میرا نام محمد طارق کوٹ اردو، میری بھائی مریم کا رشتہ جلدی ہو جائے، آمین۔ میرا نام حذیفہ، خالو ہے، عمر 23 سال، پیدائشی شوگر ہے، پچھلے 3 سال سے بلڈ پریشر کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے اور ساری بیماریاں دور فرمائے۔ میرے بچوں کی دین اور دنیا کی اعلیٰ تعلیم کے لیے دعا فرمائے، اللہ سب کو اعلیٰ تعلیم نصیب فرمائے۔ حضرت بہت زیادہ حاجی حضرات بغیر داڑھی کے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے کہ داڑھی ایک ایسی سنت ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی حضور نے دعا جدا نہیں فرمائی، ہمیشہ آپ کے چہرے پہ رہی ہے۔ تو لہٰذا ایک سنت ہوتی ہے، مثلا دائیں ہاتھ سے پانی پیا رکھ لیا، یہ تو وہ سنت ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ نور جہاں بی بی کے دعا کریں کہ ہم شوہر ہیں، اللہ اتفاق عطا فرمائے، آمین۔ عبدالرب ہماری اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ شہر جاوید، حضرت اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا کریں۔ محمد آصف، میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، میری ایک بیٹی ہے، میرے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو اولاد صالحہ عطا فرمائے۔ میرا تعلق پاکستان بہاولپور سے، ہم میاں بیوی کے درمیان شادی کے پہلے ہفتے سے لڑائی جھگڑے ہوئے، اللہ آپ لوگوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے اور جھگڑے ختم کرے۔ طواف زیارت عیسائی پہلے کر سکتے ہیں، حج سے پہلے طواف زیارت کی سعی کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے 8 تاریخ کو جانا ہو تو آپ پہلے طواف قدوم کریں، اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جا کے صفا مروہ کریں تاکہ اسی کو آپ کی ادا ہو جائے۔ لیکن بہتر وہی ہے جو ترتیب ہے وہ چلتی رہے۔ حج تمتع کرنے والے حج سے پہلے مسجد عائشہ کو عمرہ کر سکتے ہیں۔ فرانس سے پاکستان جاتے ہوئے 3 دن کا سعودی عرب ویزا لیا اور عمرے کا ارادہ کیا، لیکن نیت کی کہ جدہ سے مدینہ جائیں گے، وہاں حاضری دے کر احرام باندھ کے مکہ آئیں گے۔ اس صورت میں ہم پہ کوئی دم تو نہیں آئے گا، کیونکہ جدہ آتے وقت میقات بغیر احرام کے ہی کراس کیا، یہ کوئی دم نہیں آتا۔ سہیل حمید خان پور، میرے بھائی کی 4 بیٹیاں ہیں، اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میرا نام ذیشان ہے، میں پاکستان پشاور سے تعلق رکھتا ہوں،
میرے بچے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام محب الرحمان ہے، میرا تعلق پاکستان چترال سے ہے، میری بہن بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا وابقنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا۔ اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم اهلك المشركين وسائر الكفار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔